اور بطور خاص علماء کرام کی پیش بہا قربانیاں ہیں۔ اور بقول حضرت مولانا اسیر ادربی رحمۃ اللہ علیہ، اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے مسلمانوں نے جتنا خون بہایا ہے غیروں نے اتنا پسینہ بھی نہیں بہایا۔ میرے دوستو، یہ 1-2 دن کی نہیں اور سال اور 2 سال کی نہیں، بلکہ یہ 300 سال کی تاریخ ہے کہ مسلمان انگریزوں سے برسر پیکار رہ کر اور ان کو ناکو چنے چبوا کر کے یہاں سے بوریا بستر باندھنے پر مجبور کر دیا۔ اس ملک کے اوپر مسلمان حکمراں تھے، اس لیے جب یہاں سے اقتدار چھینا گیا تو سب سے زیادہ تکلیف جو ہوئی تھی وہ مسلمانوں کو ہوئی، اور مسلمانوں نے اس کے خلاف ہر طریقے سے جد و جہد کی، یہاں تک کہ ہمارا ملک آزاد ہوا۔ اس ملک پر مسلمان حکمراں تھے۔ واسکو ڈی گاما سب سے پہلے یہاں پر آیا، پرتگالی سیاح کی شکل میں تجارت کرنے کے لیے۔ اس کے بعد ایسٹ انڈیا نامی کمپنی کے افراد برطانیہ سے یہاں پر آئے، حکومت کرنے لگے وہ دھیرے دھیرے یہاں پر، اور اس وقت کے جو بادشاہان تھے ان لوگوں نے اجازت دے دی یہاں پر تجارت کرنے کی غرض سے۔ مغل فرمانروا سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی جب تک حکومت تھی انگریز صرف اور صرف تجارت کرتے رہے، لیکن آپ کے بعد جب طوائف الملوکی کا دور شروع ہوا تو انگریز یہاں ہندوستان کی 4 ریاستوں پر قابض ہو گئے۔ 1803 کے اندر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے جہاد آزادی کا فتویٰ جاری کیا کہ ان الہند عادت دار الحرب، کہ ہندوستان آج سے دار الحرب ہو گیا ہے۔ یہاں کے رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں سبوں پر یہ لازم ہے کہ انگریزوں کے ناپاک قدم کو کھدیڑنے کے لیے وہ کوششیں کریں۔ آپ کے شاگردان رشید سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اور اسی طریقے سے شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ، ان دونوں نے بالا کوٹ کی پہاڑیوں پر جنگ کرتے ہوئے انگریزوں سے جام شہادت کو نوش کیا۔ 1857 کا جو انقلابی مارکا ہوا اس کے اندر مسلمانان ہندوستان نے بطور خاص حصہ لیا، اور دارالعلوم دیوبند کے جو بانیان تھے ان لوگوں نے اس کے اندر سرفروشانہ حصہ لیا، لیکن یہ تحریک ناکام ہوئی۔ تو سن 1866 کے اندر دیوبند نامی قصبے کے اندر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد پڑی۔ اس کا 2 مقصد تھا۔ پہلا مقصد تو یہ تھا کہ یہاں سے ایسے مجاہدین تیار ہو کہ جو انگریزوں کے ناپاک قدم کو یہاں سے کھدیڑنے کے لیے اپنی بساط پر کوشش کریں، اور دوسرے قال اللہ اور قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداؤں کے بھی بلند کرنے والے۔ اور دارالعلوم دیوبند اپنے مشن کے اندر 100% کامیاب رہا۔ اس کے پہلے فارغ جو محمود الحسن دیوبندی تھے، جنہیں بعد میں دنیا شیخ الہند و مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی، انہوں نے تحریک ریشم رومال چلائی اور اتنی زبردست پلاننگ کی تھی کہ انگریز حیران ہو گیا۔ شیخ الہند و مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ، ان کی سرشتوں کے اندر انگریزوں سے نفرت بھری ہوئی۔ انگریز گورنر یہ کہتا تھا کہ محمود الحسن یہ انگریزوں کے خلاف اتنا سخت ہے کہ اگر اس کو جلا کر کے اس کی راکھ بھی جلا کر کے ان کی لاش کو راکھ کر دیا جائے تو راکھ سے بھی انگریز دشمنی کی بو آئے گی۔ اتنی زبردست کہنا چاہیے انگریز دشمنی بھری ہوئی تھی شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کے اندر۔ آپ کے بعد اس تحریک کی قیادت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمائی۔ 1919 کے اندر جمعیت علماء ہند کا قیام عمل میں لایا گیا، یہاں تک کہ سن 1947 کو ہمارا یہ ملک آزاد ہوا۔ اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے 2 لاکھ مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، اور جس میں تقریباً 57,500 علماء کرام ہیں۔ اتنی بڑی تعداد کے اندر ہم لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، تب جا کر ہمارا یہ ملک آزاد ہوا۔ آج ہم آزادی کی فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ ہمیں آزادی کی کہنا چاہیے، آزادی کی جو اہمیت ہے ہمیں یہ معلوم نہیں۔
غلامی یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے. ہمارے علماء نے، ہمارے پرکھوں نے اس بات کو محسوس کر لیا تھا کہ یہ آزادی، اس کو ہمیں حاصل کرنا چاہیے، اور ہم نے جو اس کو حاصل کیا. ہندوستان کی آزادی کے بعد مرحلہ یہ تھا کہ ملک تقسیم ہو گیا، اسلام کے نام پر پاکستان بن گیا. تو کچھ لوگوں نے یہاں پر آواز اٹھائی کہ اب ہندو کے نام پر ہندو اسٹیٹ اور ہندو راشٹر بننا چاہیے. جمعیت علماء ہند کے اکابرین، یہ کانگریس کے جو ذمہ داران تھے ان کے گلے لگ گئے اور یہ کہا کہ تمہیں ہر صورت میں اس ملک کا جو دستور ہوگا اسے سیکولرزم پر مبنی بنانا ہوگا. اس ملک کے اندر بسنے والے جتنے بھی کمیونٹی کے لوگ ہیں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، سبوں کو اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری آزادی ہو. چنانچہ کانگریس کو ان کے وعدے کو یاد دلایا اور اس طریقے سے ہمارے جو ملک تھا، اس کا جو سنویدھان تھا، یہ سیکولرزم پر بنا. اور اسی کی وجہ سے آج ہم پوری فضا کے اندر اور اسی طریقے سے کھلے طریقے سے اپنی پوری اسلامی تشخص کے ساتھ قائم ہیں. آج لیکن کیا ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کو 2 نمبر کا شہری بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. اور بدقسمتی کہنا چاہیے اس ملک کی کہ اس ملک کے راجپاٹ کو ایسے لوگ نبھا رہے ہیں کہ جن کے پرکھوں کی تاریخ کو آپ دیکھیں گے کہ جنہوں نے معافی نامہ لکھ کر کے انگریزوں سے جو ہے انہوں نے پروانہ رہائی طلب کیا تھا. لیکن بدقسمتی سے کہنا چاہیے کہ آج اس ملک کے راجپاٹ کے وہ لوگ ذمہ دار ہیں اور علمبردار ہیں. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم لوگ جو ہے اس ہندوستان کی آزادی جو ہمارے بزرگوں نے کی تھی، اس کو بچانے کے لیے ہمارے علماء کی طرف سے، ہمارے قائدین کی طرف سے جو کچھ بھی مطالبات آئے اور جو کچھ بھی باتیں ہیں، ہم اس کو مانیں اور اس کے مطابق عمل کریں تو انشاءاللہ اس کے اندر ہمارا نفع ہوگا. اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے جتنے بھی مسلم مجاہدین نے قربانیاں دی ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان سب کی سرفروشانہ قربانیوں کو قبول فرمائے. اب میں صدر علی قدر حضرت مولانا مفتی محمد اسماعیل صاحب قاسمی دامت برکاتہم سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے دست مبارک سے اپنے پرچم کشائی کریں. بھائی سب لگا لیں.